السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں زندان محبت پارٹ 2۔ اب اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا وقت تھا اور اسے ہر جگہ ہانیہ کے ساتھ ہی ہونا تھا۔ آل رائٹ، پھر آپ باہر چلے جائیے تاکہ میں اپنا کام شروع کر سکوں۔ ڈاکٹر کی بات پر سر ہلاتا وہ اٹھا، ایک نظر برابر بیٹھی ہانیہ پر ڈالی جو کنفیوز سی اسے ہی تک رہی تھی۔ ڈونٹ وری ہانی، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں باہر ہی ہوں۔ اس کے گال کو سہلاتا ہوا وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ مسز ہانیہ، آپ اس چیئر پر آ جائیں۔ ڈاکٹر نادیہ اجمل کے کہنے پر وہ اٹھی اور جھجکتی ہوئی مطلوبہ جگہ جا بیٹھی۔ ڈاکٹر نادیہ نے کمرے کی لائٹس آف کرتے ہوئے ٹیبل لیمپ آن کیا اور اس کی روشنی بھی کم کر دی۔ کمرے میں اب نیم اندھیرا تھا اور جس جگہ ہانیہ بیٹھی تھی وہاں روشنی بالکل کم تھی۔ اپنی آنکھیں بند کر لیجئے۔ ڈاکٹر نادیہ کے کہنے پر وہ ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ نہ جانے کیا ہونے والا تھا، دل میں طرح طرح کے خدشات ابھر رہے تھے۔ چند لمحوں بعد ہی اسے لگا اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو رہی ہے۔ دماغ جیسے سن سا ہو رہا تھا۔ اسے محسوس ہونے لگا جیسے اس کا ذہن گہری نیند میں ڈوبتا جا رہا ہو۔ تاریکی ہی تاریکی تھی ہر طرف۔ کہیں دور سے ڈاکٹر نادیہ اجمل کی آواز سنائی دے رہی تھی، اپنے بارے میں بتائیے، شروع سے سب کچھ، ہوش سنبھالنے کے بعد سے لے کر اب تک جو باتیں، جو واقعات اور جتنی بھی یادیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہیں وہ سب بیان کریں۔ ٹیپ ریکارڈر آن کرتے ہوئے ڈاکٹر نادیہ اب اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، ظلمی میری جان، او ظلمی میری جان تیرے قدموں کے نیچے آ گئی، 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی۔ وہ اچھلتی کودتی اور بلند آواز میں گنگناتی ہوئی اپنے تایا جی کے گھر میں داخل ہوئی۔ اپنی ہی مستیوں میں گم اس کی نگاہ لان میں پودوں کو پانی دیتے حسن پر نہیں پڑی تھی۔ تبھی وہ مگن سی گیٹ سے گزرتی اندر کی جانب بڑھ رہی تھی جب حسن کی آواز پر اسے رکنا پڑا۔ اوئے، کبھی میرا پیچھا چھوڑ بھی دیا کرو، نہا دھو کے میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہو کسی ڈائن کی طرح۔ وہ نچلا لب دانتوں تلے دبائے شرارتی لہجے میں کہتا جان بوجھ کر اسے چڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آواز پر ہانیہ کے قدم بے ساختہ رکے۔ وہ ایڑیوں کی بل گھومی، کمر پر دونوں ہاتھ ٹکائے اور آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کب تمہارا پیچھا کیا ہے؟ کھا جانے والے انداز میں اس سے مخاطب ہوتے ہوئے وہ کیاریاں پھلانگتی ہوئی اس تک پہنچی۔ ابھی تو کہا تم نے 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، مطلب میرے پیچھے ہی تو آئی ہو نا؟ وہ کندھے اچکا کر کہتا پودوں کی طرف متوجہ ہو گیا جو پانی سے دھلنے کے باعث نکھرے نکھرے سے لگ رہے تھے۔ منہ دیکھو اپنا، کبھی آئینہ دیکھا ہے تم نے؟ میں اور تمہارے پیچھے آؤں؟ خوش فہمیاں اچھی پال رکھی ہے، میں صرف گانا گا رہی تھی۔ ایک ادا سے ترشے ہوئے بال پیچھے جھٹکتے ہوئے وہ مغرور لہجے میں بولی۔ حسن نے دلچسپ نگاہوں سے اس کی جان لیوا اداؤں کو دیکھا۔ ہاں، اب کر دو بہانہ سانگ کا، لیکن تمہارے دل کی بات میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس کا لہجہ مسکراتا ہوا تھا۔ بکواس نہیں کرو حسن، ایسا کچھ نہیں جیسا تم سمجھ رہے ہو، وہ منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حد ادب گستاخ لڑکی، تم جانتی بھی ہو کہ کس سے بات کر رہی ہو تم؟ حسن نے رعب جھاڑنے کی ادنا سی کوشش کی جس کا ذرہ برابر بھی اثر ہوا نہ تھا ہانیہ پر۔ ہاں جانتی ہوں، ہے ایک دنیا جہاں کا نکما، آوارہ، بدمعاش، گنڈا اور موالی جو مجھ سے مخاطب ہونے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے ہر وقت۔ وہ بھی اب کی بات شرارت سے گویا ہوئی تھی۔ ایک چیز تو بتانے والی رہ گئی، ماں بدولت خاصے ہینڈسم بھی ہے، وہ جتانے والے انداز میں کہتا بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اوہ، اس خوشگمانی میں کس نے مبتلا کیا آپ کو مسٹر حسن رضا؟ وہ تھوڑی تلے انگلی ٹکائے آنکھیں پٹ پٹا کر پوچھنے لگی۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ یہاں کیوں آئی ہو؟ کچھ شرم کر لو ہانی، جب دل چاہے دندناتی ہوئی اپنے سسرال میں پہنچ جاتی ہو، بندہ تھوڑا سا لحاظ ہی کر لیتا ہے۔ مشرقی لڑکیوں والی کوئی بات ہی نہیں ہے تم میں۔ وہ ملامت بھرے لہجے میں اسے شرمندہ کرنے کی اپنی سی کوشش کر رہا تھا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟
میں نہیں مانتی اس گھر کو سسرال، یہ میرے تایا جی اور تائی جی کا گھر ہے، جب چاہوں تب آؤں گی یہاں، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ وہ خم ٹھوک کر میدان میں اتر آئی تھی۔ بتاؤ کون ہوں میں؟ آنکھوں میں خاص چمک لیے شرارتی لہجے میں وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ ہانیہ اس کے اس انداز پر سٹپٹا کر رہ گئی، تبھی فوراً نظریں جھکا لی۔ بس اتنی ہی ہمت تھی میرا مقابلہ کرنے کی؟ وہ اب کہا لگا کر ہنس رہا تھا، ساتھ ہی مسکراتی نگاہوں سے اس کا سرخ پڑتا چہرہ دل میں سمانے لگا۔ جو لب کاٹتی کنفیوز سی کھڑی تھی، بار بار نچلا لب دانتوں میں دبانے کے باعث گالوں کے پڑتے ڈمپلز واضح ہو رہے تھے جو حسن کا ضبط آزمانے پر تلے تھے۔ تم نا ایک نمبر کے فضول انسان ہو، جاؤ میں بات نہیں کرتی تم سے، وہ مصنوعی خفگی سے کہہ گئی۔ بالکل ٹھیک کہا ہانیہ آپی، بھائی تو ہے ہی فضول انسان، اور کبھی بات مت کیجیے گا ان سے، پکی والی ناراضگی آج سے آپ دونوں کی شروع۔ اس سے پہلے کہ حسن کچھ بولتا، لان میں آتے محسن نے ہانیہ کی بات کا جواب دیا۔ اوئے ڈفر، تو میرا بھائی ہے یا اس کا؟ حسن نے اسے زبردست گھوری سے نوازا۔ 50-50، آدھا آپ کا آدھا بھابھی کا، محسن نے سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے جواب دیا، جبکہ اس کی بات پر ہانیہ اسے خشمگین نگاہوں سے گھورنے لگی۔ آپ کو کیا ہو گیا؟ سالم نگلنے کا ارادہ ہے کیا؟ یقین کرے بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوں، مجھے کھانے کے بعد بھی آپ کی بھوک بالکل بھی نہیں مٹے گی، اس لیے مجھ معصوم کو بخش دے پلیز۔ وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ ہانیہ نے زور سے اس کے جڑے ہاتھوں پر ایک ہاتھ مارا۔ یہ بھابھی کسے کہا تم نے؟ کتنی بار بولا ہے کہ بھابھی مت کہہ کر بلایا کرو، پہلے رشتے ختم ہو گئے ہیں کیا؟ آپ ہی کہا کرو مجھے آپ ہی، اور میں کیا آدم خور لگتی ہوں تمہیں جو انسانوں کو سالم نگل جاؤں گی؟ وہ قمیض کے دونوں بازو اوپر کرتے ہوئے توپوں کا رخ اس کی طرف کر گئی تھی۔ وہ نا کل بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ ڈائن ہے، چڑیل ہے، لوگوں کا خون پیتی ہے، یقین نہیں تو خود پوچھ لیں ان سے۔ محسن نے کوئی راہ فرار نہ پا کر پھر اسے حسن کی طرف متوجہ کر دیا۔ حسن اس کی بات پر سٹپٹا کر رہ گیا۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں حسن، میرے پیچھے میری برائیاں کرتے ہوئے؟ میرے سامنے تو بڑے محبت کے راگ الاپتے رہتے ہو، پتہ چل گیا ہے کتنی محبت ہے تمہیں مجھ سے۔ وہ رونے والا منہ بناتی اسے سخت سست سنا رہی تھی۔ ارے ہانی، مذاق میں کہا تھا یار، غصہ کیوں کر رہی ہو؟ حسن تو پریشان ہی ہو کر رہ گیا اس کی بات پر، جانتا تھا چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جاتی ہے وہ، اور پھر اسے منانا انتہائی مشکل کام ثابت ہوتا ہے۔ دفع ہو جاؤ تم، وہ کہتی وہاں سے جانے کو مڑی۔ ہانیہ میری بات تو سنو یار، میں بوکھلاہٹ میں وہ ہانیہ کی جانب بڑھتے ہوئے یہ بھول چکا تھا کہ اس کے ہاتھ میں پانی کا پائپ ہے، اور نادانستگی میں ہی پائپ کا رخ وہ ہانیہ کی جانب کر گیا، جس سے پانی کی تیز فوار ہانیہ کے پورے وجود کو بھگو گئی۔ وہ بوکھلا کر پائپ ہاتھ سے پھینکا۔ ہانیہ جو ناراض سی جانے کو مڑی تھی، پانی سے بھیگنے کے بعد وہیں رک گئی، اور اب پلٹ کر خوخار نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے آنکھوں سے ہی قتل کر دے گی اسے۔ جبکہ اس صورتحال پر محسن کی بتی سی ہی اندر نہ جا رہی تھی۔ اپنی بے قابو ہوتی ہنسی اور حسن کی گھوریوں پر اس نے وہاں سے کھسکنے میں ہی عافیت جانی۔ تم نے مجھے بھگو دیا، ہانیہ رونی صورت بنائے غصے اور بے بسی بھرے لہجے میں اس سے مخاطب ہوئی۔ آئی ایم سوری ہانی، قسم سے جان بوجھ کر نہیں کیا میں نے، بس بے خیالی میں ہی ہو گیا یہ سب، حسن شرمندہ سا کہہ گیا۔ ایسی کی تیسی تمہاری سوری کی، اب بچو تم مجھ سے، آج تمہارا قتل ہو کر رہے گا، اور میرے ہی ہاتھوں ہوگا تمہارا قتل، یاد رکھنا تم۔ وہ خطرناک تیور لیے اس کی جانب بڑھی، جبکہ حسن خطرہ محسوس کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اب پورے لان میں وہ آگے آگے تھا اور ہانیہ پیچھے پیچھے، اسے پکڑنے کی کوشش میں وہ ہاپ کر رہ گئی، تبھی ایک جانب لگے جھولے پر بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ تمہاری یہ حالت دیکھی نہیں جاتی مجھ سے، پھر سے کہہ رہا ہوں، آئی ایم سوری، ایکسیپٹ کر لو میری سوری۔ وہ اب بھی شرارت کے موڈ میں آ چکا تھا۔ نہیں کروں گی ایکسیپٹ، بالکل نہیں کروں گی، وہ چلائی۔ نہ کرو، مجھے کیا، اس میں تیرا گھاٹا، میرا کچھ نہیں جاتا۔ ہانیہ کو انگوٹھا دکھاتا دھیمے لہجے میں گنگناتے ہوئے وہ کندھے اچکا گیا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی جبھی تائی جی کی وہاں انٹری ہوئی۔ ہانیہ پتر،
तेरे लिए पकोड़े बनाए हैं मैंने गरम गरम, साथ बड़ी मज़े की चाय भी तैयार है। आजा, दोनों मिलकर पकोड़े खाएंगे। ताई जो पुरजोश अंदाज में इतला देती उस तक पहुंची। फिर हानिया की हालत देखकर उनका मुंह खुला का खुला रह गया। हाय, ये क्या हालत बना रखी है हानी? क्या हुआ है तुझे पुत्र? तू ठीक तो है ना? ताई जी उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेकर परेशानी से पूछने लगी। ताई जी, देख ले अपने सपूत की हरकतें, क्या हाल कर दिया मेरा। इतना अच्छा ड्रेस था मेरा, आज पहली बार पहना था, सोचा अपनी प्यारी सी ताई अम्मा को दिखा कर आती हूँ, लेकिन ये जलकुक्कड़ है ना, इससे मेरा और आपका प्यार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वो रोनी सूरत बनाए ताई अम्मा से चिपकी उसकी शिकायतें कर रही थी, जबकि हसन मुंह खोले उसकी इल्जाम तराशी सुन रहा था। हसन, ये क्या बेगैरती है? कितनी बार कहा है तुझे कि मेरी बेटी को तंग मत किया कर। फिर कब बाज आएगा तू? देख, किसी दिन तेरी इन हरकतों की वजह से ना छतरोल होनी है तेरी ही माँ के हाथों। मैं कहती हूँ बच के रह मुझसे। अम्मा हस्ब तौका जलाल में आ चुकी थी। अम्मा, मैंने क्या किया है यार? ये छछूंदर जानबूझकर आपको मेरे खिलाफ भड़काती है। मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन नादानस्तगी में हुआ है ये सब। मैं तो उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, वो झिंझिलाकर बोला। ताई अम्मा देखे क्या कह रहा है मुझे। छछूंदर बुलाए जाने पर वो ठिठकी। छछूंदर किसे कहा तूने हसन? और मुझे ये बता कि मनाने के लिए अगले बंदे को पानी डालकर भिगोना ज़रूरी होता है। ये नया उसूल कहाँ से सीख लिया तूने? ताई अम्मा तो क्लास लेने के मूड में आ चुकी थी। भला उनसे कहाँ बर्दाश्त होती थी हानिया की उतरी हुई सूरत। अरे कुछ नहीं अम्मा, जान छोड़े मेरी। और तुम मुझसे बात किया करो डायरेक्ट। ये अम्मा को क्यों बीच में लाती हो? वो उसे घूर कर बोला। मैं तो लाऊंगी, आफ्टर ऑल मेरी ताई अम्मा है। वो उसे डांट पड़वा कर ताई अम्मा के कंधों के गिर्द बाजू फैलाती लाड़ से उनके साथ लगकर मज़े से कह रही थी। तुम्हें तो मैं सीधा करता हूँ, रुको ज़रा। वो उसे पकड़ने को आगे बढ़ा, जब ताई अम्मा की तेज़ घूरी ने उसे रुकने पर मजबूर किया। साथ ही तंबीह भी सुना दी गई। हसन, और बस। हसन की अकड़, उसका बदला लेने का जज्बा झाग की तरह बैठ गया। तुम्हें तो मैं देख लूंगा, च्यूटी कहीं की। हाथ लगो मेरे तुम। मुंह पर हाथ फेर कर उसे वॉर्न करता वो वहां से चला गया। जाओ जाओ, बड़े आए। हानिया ने हाथ झटकते गोया नाक से मक्खी उड़ाई, फिर ताई अम्मा के साथ अंदर की जानिब बढ़ गई। अलबत्ता जाते जाते पीछे मुड़कर देखा तो हसन उसी की तरफ मुतवज्जा था। हानिया ने उसे जबान दिखाई और तेजी से अंदर दाखिल हो गई। पागल लड़की, हसन सर झटकता पौधों की काट छाट करने लगा, जबकि अब लबों पर दिल फरेब सी मुस्कुराहट भी थी। हसन, वो दोनों इस वक्त डिनर करने बाहर आए थे। हानिया और हसन की शर्त लगी थी, जिसमें हसन हार चुका था और अब उसूल के मुताबिक उसे डिनर करवाने को बाहर लेकर आया था। हाँ कहो। हसन ने प्लेट में चम्मच चलाते हुए उसे देखा, जो किसी गहरी सोच में गुम नजर आ रही थी। मेरी एक ख्वाहिश पूरी करोगे? वो आस भरी नजरें उस पर जमाए पूछ रही थी। अरे यार, ये भी कोई पूछने की बात है? तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना मेरा ख्वाब है। तुम कहकर तो देखो। हसन आंखों में खूबसूरत जज्बात लिए उसे देखने लगा। चंद लम्हों के लिए खाना छोड़कर वो पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जा हो चुका था। हसन, मेरी बड़ी ख्वाहिश है मैं कोई जिन देखूं, कोई भूत, कोई गैर इंसानी मखलूक। मुझे जुनून है ऐसी किसी चीज़ से मिलने का। लोग पता नहीं क्यों इतना डरते हैं इन चीज़ों से। मैं ना उनका सामना करना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसी मखलूक को अपने सामने पाकर इंसान की क्या कैफियत होती है, उसके क्या जज्बात होते हैं, वो क्या महसूस करता है। मेरा दिल चाहता है मैं रात के वक्त किसी पुरानी सी हवेली में जाऊं, खंडर नुमा हवेली, जहाँ जिन भूत का साया हो, या किसी वीरान और पुराने कब्रिस्तान में। वहाँ जाकर मैं उन जिन्नात से बात करूं, उनसे पूछूं कि उनकी लाइफ कैसी होती है, वो लोग कैसे रहते हैं अपनी दुनिया में, क्या करते हैं, क्या खाते पीते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो मगन सी पुरजोश अंदाज में उसे बता रही थी, जबकि हसन आंखें फाड़े टुकुर टुकुर उसकी शक्ल देख रहा था। बस बस लड़की, हकीकत की दुनिया में वापस आ जाओ। कमरे में एक ज़रा सी कुर्सी हिलने पर तुम जैसी लड़कियों की जान लबों पर आ जाती है, और मैडम चली है भूतों को मुलाकात करने का शर्फ बख्शने।
کسی دن کوئی بھوت سچ میں سامنے آ گیا نا تو اس کے بعد تم زندہ نہیں بچو گی، ہارٹ اٹیک ہو جانا ہے تمہیں، اور مرنے کے بعد خود بھی بھوت بن کر بھٹکتی آتما کی طرح ادھر ادھر گھومتی رہو گی۔ محترمہ کو نیا شوق چڑھایا ہے بھوتوں پر ریسرچ کرنے کا۔ کچھ دیر قبل جو رومانٹک موڈ تھا حسن کا، ہانیہ کا سارا موڈ غارت کر گئی تھی۔ وہ سمجھا تھا کوئی پیاری سی رومانٹک سی فرمائش کرے گی وہ حسن سے، یا کچھ مانگے گی اس سے، کوئی گفٹ یا کوئی ڈریس، لیکن جی نہیں، اسے تو بس بھوتوں سے ملنا تھا، یا ایسا کوئی بندہ چاہیے تھا جو اسے بھوتوں کے ٹاپک پر بنا رکے لگاتار گفتگو کرتا جائے، اور حسن کو اس کی یہ بے تکی اور فضول باتیں قطعاً پسند نہ تھی۔ حسن پلیز نا، دیکھو ویسے اماں اور بابا جان کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے مجھے رات کے وقت قبرستان جانے کی، لیکن اگر تم میرے ساتھ ہوگے نا تو ہم چھپتے چھپاتے چلے جائیں گے۔ صرف ایک رات کی ہی تو بات ہے، مجھے بس دیکھنا ہے کہ کیا واقعی رات کے وقت قبرستان میں روحیں بھٹکتی ہے۔ بس ایک رات تم میرے ساتھ قبرستان چلے جانا، اس کے بعد پھر کبھی نہیں کہوں گی، پکا پرومس۔ وہ منتیں کرنے پر اتر آئی تھی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے ہانی؟ یہ کیسی انوکھی خواہشات ہے تمہاری؟ مجھے جوتے پڑوانے کا ارادہ ہے کیا؟ رات کے وقت تمہیں لے کر قبرستان چلا جاؤں، اور اگر کوئی دیکھ لے تو کیا کہے گا؟ اور پھر کیا گارنٹی ہے کہ اس ایک رات میں تمہیں ضرور بھوت ملے گا؟ اور اگر بھوت مل بھی گیا تو تمہیں کیا لگتا ہے تم سے ملنے کے بعد اور تمہیں اپنا انٹرویو دینے کے بعد وہ سر جھکا کر ادب سے تمہیں کہے گا، محترمہ ہانیہ صاحبہ، اب آپ اپنے ایک عدد منگیتر کے ساتھ اپنے گھر واپس جا سکتی ہے؟ ارے کچا چبا جائے گا وہ ہم دونوں کو، اور ہماری لاش تک نہیں ملنی گھر والوں کو۔ بڑی آئی جن سے ملاقات کرنے والی۔ حسن تو سلگ کر رہ گیا تھا اس کی ان فضولیات پر۔ حسن پلیز نا، وہ معصوم صورت بنائے اصرار کرنے لگی۔ ہانیہ فضول ضد مت کرو یار، اور ایسے فضول خیالات اپنے دل و دماغ سے نکال ہی دو تو بہتر ہے۔ یہ جو تم خوفناک ڈائجسٹ پڑھتی رہتی ہو نا، یہ ان سب کا ہی اثر ہے جو تمہارا دماغ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ میں چچا جان کو شکایت لگا دوں گا تمہاری۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، کسی دن خود ہی ڈر جاؤ گی اپنے سائے سے۔ ان سب کاموں میں مت پڑو، اور ایسی باتیں بھی مت کیا کرو۔ ایسی مخلوق ہر وقت ہمارے آس پاس ہوتی ہے، نہ جانے کس وقت کون سی دعا کون سی خواہش پوری ہو جائے، اسی لیے ایسی بے تکی باتیں منہ سے نہیں نکالنی چاہیے۔ اب کی بار قدرے سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے حسن نے اسے ڈانٹ کر رکھ دیا تھا، ساتھ ہی اسے سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی۔ اب اسے کسی حد تک اس کی بات سمجھ آئی تھی، یہ تو وہ نہیں جانتا تھا، البتہ وہ منہ لٹکائے خاموش ضرور ہو گئی تھی، اور حسن کی تسلی کے لیے یہی کافی تھا۔ کیا کر رہی ہو بلبتوڑی؟ وہ پورے بیڈ پر کتابیں بکھرائے بیٹھی ایک سوال میں الجھی ہوئی تھی جب حسن دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور اسے ایک نیا لقب دیتے ہوئے کتابیں ایک طرف کر کے دھپ سے بیڈ پر آ گرا۔ ڈانس کر رہی ہوں، کرو گے؟ وہ سلگ اٹھی اس کے دیے گئے نام پر۔ یس شیور، وائی ناٹ، کم آن بیبی، لیٹس ڈانس۔ وہ مسخرہ پن اپناتے ہوئے بیڈ سے اترتا اس کی جانب ہاتھ بڑھا کر بولا۔ ہانے نے خون آشام نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر زور سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے پیچھے ڈھکیلا۔ حسن تم کسی دن قتل ہو جاؤ گے میرے ہاتھوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، پہلے ہی دماغ خراب ہوا پڑا ہے میرا۔ وہ واقعی ہی پریشان لگ رہی تھی، حسن کو بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔ کیا ہوا، خیریت؟ ٹینس کیوں ہو؟ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھتے ہوئے حسن نے بھی ایک کتاب اٹھائی۔ حسن کل پیپر ہے میرا، اور قسم سے بالکل تیاری نہیں ہے میری، کیا کروں گی وہاں جا کر، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ روحان سی ہونے لگی۔ بہت افسوس کی بات ہے ویسے، میرے اتنے ذہین چچا کی بیٹی اتنی کند ذہن اور نالائق، مجھے بالکل اندازہ نہ تھا، وہ افسوس بھرے لہجے میں کہہ گیا۔ حسن، ہانیہ احتجاجاً کہتی اسے گھورنے لگی، سچ تو کڑوا ہی ہوتا ہے ہمیشہ۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، کیا فائدہ اتنا پڑھنے کا، ہونا تو فیل ہی ہے تم نے، خواہ مخواہ چچا جان کا پیسہ ضائع کر رہی ہو۔ وہ ابھی بھی اسے چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا۔ کیوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اپنے بابا کے پیسے ہی خرچ کرواتی ہوں نا، تمہارے تو نہیں، وہ حسب توقع تڑق کر بولی۔ حسن کے لبوں پر شرارت سی مسکراہٹ اور اپنی جھلک دکھا گئی۔
ہاں نا، تکلیف تو ہوتی ہے مجھے، میرے اکلوتے چچا ہے وہ، دن رات خون پسینہ ایک کر کے کماتے ہیں اور تم ان کی نکمی بیٹی، ضائع کرتی ہو ان کی کمائی۔ ایک ہی بیٹی عطا کی رب نے، وہ بھی تم جیسی۔ مجھے ہمدردی ہے چچا جان سے۔ شرارتی لہجہ اپنائے وہ بیڈ سے اٹھ گیا تھا، جانتا تھا اب کوئی رد عمل تو دے گی وہ۔ ہانیہ چند پل غصے سے اسے دیکھتی رہی، پھر ہاتھ میں جو بھی کتاب آئی اس کا نشانہ باندھتے ہوئے حسن کی طرف اچھال دی۔ وہ ہنستے ہوئے بچتا بچاتا دروازے سے نکلتا دروازہ بند کر گیا۔ ایڈیٹ آ جاتا ہے دماغ کھانے، وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ اس کا آج سیکنڈ ایئر کا آخری پیپر تھا۔ پیپر دے کر ایگزام سینٹر سے باہر آتے ہوئے اس نے سکھ کا سانس لیا۔ شکر ہے خدایا ان ایگزامز سے تو جان چھٹی۔ توبہ، سولی پہ لٹکا رکھا تھا پیپرز نے تو۔ باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر شکر ادا کرتے ہوئے وہ رابعہ سے مخاطب تھی۔ دونوں ایک ہی کالج میں ایک ہی کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی اور بہترین دوستیں بھی تھی۔ خوش قسمتی سے دونوں کا سینٹر بھی ایک ہی جگہ لگا تھا۔ ہاں یار، اب بس پریکٹیکل رہ گئے ہیں، وہ بھی ہو جائے تو پھر موجے ہی موجے۔ دونوں مگن سے فٹ پاتھ پر چلتی جا رہی تھی۔ ارے ہاتھی نکل گیا دم رہ گئی، اب کس بات کی ٹینشن ہے، پریکٹیکل بھی ہو جائیں گے، ان کی تو کوئی خاص فکر نہیں ہے مجھے، ہانیہ نے کہتے ہوئے عادتاً بالوں کو پیچھے کی جانب جھٹکا۔ آج حسن نہیں آیا تمہیں لینے؟ رابعہ نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتے ہوئے اس سے پوچھا، کیونکہ ایگزامز کے دوران اسے پک اینڈ ڈراپ سروس دینے کی ڈیوٹی حسن کے سر ہی تھی اور یہ آرڈر تائی اماں نے دیا تھا اسے۔ نہیں یار، اسے ایک جاب کے انٹرویو کے لیے جانا تھا آج، وہاں سے بیچارہ تھک ہار کے آیا ہوگا، میں نے ہی منع کیا تھا اسے یہ کہہ کر کہ میں خود ہی آ جاؤں گی آج تمہارے ساتھ۔ ہانیہ نے بات کرتے کرتے کلائی میں بندھی گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ مغرب ہونے میں تقریباً پونا گھنٹہ باقی تھا۔ رابعہ چونکہ لوکل ہی آتی جاتی تھی، اسی لیے آج ہانیہ کو بھی اس کے ساتھ ہی واپس گھر جانا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، جلدی چلو پھر بس نکل جائے گی، بعد میں دوسری بس کے لیے بہت انتظار کرنا پڑتا ہے۔ رابعہ نے کہتے ہوئے اسپیڈ بڑھائی تو ہانیہ بھی اپنے دوپٹے کو کندھے پر درست کرتی اس کے قدم سے قدم ملانے لگی۔ بس نے ایک جگہ اسٹاپ کیا تھا۔ ہانیہ جو سیل فون پر ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے حسن سے بات کر رہی تھی، یوں ہی ایک لمحے کو اس نے سر اٹھایا اور پھر جیسے ایک دم چونکی۔ بس روانہ ہونے کو تھی جب وہ ایک دم اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھائی صاحب گاڑی روکیے ذرا، کنڈکٹر سے کہتے ہوئے اس نے جلدی سے ایک جانب رکھا اپنا بیگ اٹھایا۔ چلو رابعہ، وہ جلدی اس سے مخاطب ہوتی دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ رابعہ حیران سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ کیا ہوا؟ یہ ہمارا ایریا نہیں ہے، ابھی 2 اسٹاپ کے بعد ہمیں اترنا ہے۔ رابعہ کو لگا جیسے ہانیہ کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار ہو کر بس سے اترنے لگی ہے۔ پتہ ہے مجھے، تم چلو تو میرے ساتھ۔ وہ پرجوش سی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتی ہوئی اپنے ساتھ لے آئی۔ بس کا کرایہ وہ دونوں پہلے ہی ادا کر چکی تھی۔ باقی مسافر حیران سے کبھی ہانیہ کو دیکھتے اور کبھی رابعہ کو۔ بالآخر اسے بس سے اتار کر ہی ہانیہ نے دم لیا۔ ہانیہ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم؟ کیوں یہاں اتری ہو؟ اچھے بھلے بس میں سوار تھے، مزید آدھے گھنٹے تک گھر پہنچ جانا تھا ہمیں۔ رابعہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہونے لگی۔ دونوں اس وقت سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ ہانیہ کچھ کہنے ہی والی تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ اسکرین پر حسن کا نمبر جگمگا رہا تھا، شاید رپلائی نہ ملنے کے باعث وہ اب کال کر رہا تھا۔ ہیلو، ہاں حسن، وہ رابعہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتی فون پر بات کرنے لگی۔ ہاں ہو گیا ہے پیپر ختم۔ نہیں تم رہنے دو، تھکے ہوئے آئے ہوں گے، ہم بس کا انتظار کر رہے ہیں، پہلی بس نکل گئی تھی، اب کچھ دیر تک آئے گی دوسری بس، پھر ہم گھر کے لیے روانہ ہو جائیں گے، تھوڑی دیر ہو جائے گی آنے میں، تم مما کو بھی بتا دینا۔ اوکے، گھر آتی ہوں تو بات کرتے ہیں، اللہ حافظ۔ جلدی بات ختم کرتے ہوئے ہانیہ نے کال کاٹ دی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ جانے کیوں انجانی سی خوشی نظر آئی تھی رابعہ کو، جس کی کوئی وجہ وہ ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ جھوٹ کیوں بولا تم نے حسن بھائی سے کہ ہم بس کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ بس سے تم خود اتری ہو؟ رابعہ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے تفتیشی انداز میں اپنے سوال کر رہی تھی۔ ارے یار وہ سب چھوڑو، تم یہ پوچھو کہ یوں اچانک بس سے اترنے کا خیال کیسے آیا میرے دماغ میں، وہ تجسس بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔
ہانیہ، تمہارے ذہن میں نا فضول خیالات ہی آتے ہیں، اور ہر بار اپنے ساتھ ساتھ تم مجھے بھی پھنساتی ہو۔ اب کچھ پھوٹو گی منہ سے، یا یہی رات گزارنے کا ارادہ ہے؟ اللہ معاف کرے، کیسا ویران سنسان سا علاقہ ہے، جیسے کوئی انسان ہی نہیں بستا یہاں پر۔ رابعہ نے جھرجھری لیتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہاں دور دور تک آبادی کے آثار نہ تھے، بس دائیں طرف ایک سڑک نظر آ رہی تھی جو کافی آگے شاید کسی گاؤں میں جاتی تھی۔ یہی بات مجھے بھی یہی خیال آیا تھا اس جگہ کو دیکھ کر۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہاں انسانوں کا نہیں جنات کا بسیرا ہو۔ اور تمہیں پتہ ہے مجھے کس بات نے بس اسے اترنے پر مجبور کیا؟ وہ آنکھوں میں چمک لیے سواری انداز میں اس کی جانب دیکھنے لگی۔ رابعہ نے الجھے انداز میں نفی میں سر ہلایا۔ اپنے پیچھے دیکھو ذرا۔ ہانیہ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر گھما ڈالا۔ وہاں سے دور کافی فاصلے پر ایک پرانی اور بڑی سی عمارت نظر آ رہی تھی جو شام کے پھیلتے اندھیرے میں خوفناک تاثر پیش کر رہی تھی۔ رابعہ نے اس عمارت سے نگاہیں ہٹا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ہانیہ کی مطلوبہ چیز تلاش کرنی چاہی جو وہ اسے دکھانا چاہ رہی تھی۔ کیا دیکھوں پیچھے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے یہاں۔ وہ ابھی بھی ہانیہ کا مطلب نہیں سمجھ رہی تھی۔ ارے ڈفر، وہ اتنی بڑی عمارت نظر نہیں آ رہی تمہیں؟ آنکھیں ہے یا گول بٹن؟ ہانیہ اسے گھور کر رہ گئی، جبکہ اس کی بات پر رابعہ کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں۔ چند ہی لمحے لگے تھے اس بار اسے ہانیہ کے شیطانی دماغ تک پہنچنے میں، اور وہ فوراً اس سے پیشتر بدک اٹھی تھی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہانی؟ خبردار جو کسی قسم کی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی کوشش کی تو چلو یہاں سے۔ وہ خوف سے سفید پڑتے ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچنے لگی۔ رابعہ، چپ رہو تم۔ جسے دیکھو میرے شوق کی راہ میں رکاوٹ بنتا رہتا ہے۔ ایک وہ حسن ہے جسے میری اس خواہش کا سنتے ہی نہ جانے کیوں شدید غصے کا دورہ پڑ جاتا ہے، اور اب تم بھی اسی لائن میں جا رہی ہو۔ میں کہہ دیتی ہوں، مجھے آج موقع ملا ہے تو میں اس موقع کا فائدہ ضرور اٹھاؤں گی۔ شکر ہے آج وہ سڑیل حسن نہیں آیا میرے ساتھ۔ قسمت میرا ساتھ دے رہی ہے، مجھے موقع دے رہی ہے میری اس خواہش کو پورا کرنے کا۔ میں آج اس عمارت میں ضرور جاؤں گی۔ دکھنے میں کافی پرانی لگتی ہے، کسی کھنڈر کے جیسی۔ بس دعا کرو وہاں کچھ نہ کچھ مل جائے، کم از کم ایک بھوت تو ضرور ہی ملے۔ وہ اپنی ہی رو میں بولتی چلی جا رہی تھی، جبکہ رابعہ کی جان ہوا ہونے لگی تھی اس کی باتوں سے۔ وہ اس معاملے میں خاصی ڈرپوک واقع ہوئی تھی اور ہانیہ کی ضدی طبیعت سے بھی آشنا تھی۔ جانتی تھی وہ جو ٹھان لیتی ہے وہ کر کے رہتی ہے، اور اسے اس عمارت میں جانے سے روکنے کے لیے کوئی حربہ بھی نہ مل رہا تھا رابعہ کو۔ ہانیہ، فار گاڈ سیک یار، مغرب کا وقت ہے یہ۔ اس وقت ویسے بھی یہ مخلوق آزادانہ ادھر ادھر گھوم رہی ہوتی ہے۔ ایسی باتیں مت کرو، میری مانو تو چلو گھر چلتے ہیں۔ کچھ نہیں رکھا ان سب باتوں میں۔ رابعہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ اسے اس کی اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے سے روک سکے۔ یار کس قدر ڈرپوک لڑکی ہو تم رابعہ، مطلب بندہ اتنا بھی بزدل نہ ہو، وہ بھی ہماری طرح اللہ کی مخلوق ہی ہے۔ اور پھر یہ بھی معلوم نہیں کہ وہاں کوئی ایسی غیر انسانی مخلوق ملے گی بھی یا نہیں۔ تم پہلے ہی رونا لے کر بیٹھ گئی ہو۔ ٹھیک ہے، تمہیں نہیں جانا تو مت جاؤ، میں اکیلی بھی جا سکتی ہوں، ڈرتی نہیں ہوں کسی سے۔ تم جاؤ گھر سکون سے، آ جاؤں گی میں خود ہی، وہ ضدی انداز اپناتے ہوئے کہہ کر اس عمارت کی جانب چل دی۔ وہاں کھیتوں میں پگڈنڈیاں بنی تھی جن پر چل کر وہ جا رہی تھی۔ اس عمارت کی طرف جاتی سڑک کافی پیچھے رہ گئی تھی، شاید اور پیچھے کی جانب اتنا سفر طے کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا ہانیہ کا۔ ویسے بھی شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا اور اسے جلد از جلد اس عمارت کو اندر سے دیکھنے کے بعد واپس بھی آنا تھا۔ ہانیہ، بہت غلط کر رہی ہو تم، پچھتاؤ گی اگر سچ میں وہاں کچھ نظر آ گیا تو، رابعہ نے بے بسی سے بلند آواز میں کہتے ہوئے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ ارے جاؤ جاؤ، بزدلوں کو بس دوسروں کو ڈرانا ہی آتا ہے۔ وہ ایک پل کو رکی اور مذاق اڑاتے لہجے میں کہہ کر پھر واپس مڑ گئی۔ رابعہ نے چند پل کچھ سوچا، ایک نگاہ اپنے ارد گرد ڈالی۔ اس ویران سی جگہ پر اکیلی رہنے سے اچھا تھا وہ بھی ہانیہ کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ رکو، میں بھی آ رہی ہوں۔ بالآخر تھک کر اس نے بھی فیصلہ کیا اور اسے آواز دیتی بھاگتی ہوئی اس تک پہنچی۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے؟ ہانیہ زیر لب مسکرائی اور رابعہ کے منہ کے بگڑتے زاویوں کی پرواہ کیے بغیر پھر آگے بڑھ گئی۔
ہانیہ ابھی بھی وقت ہے، میں کہتی ہوں یہیں سے مڑ جاتے ہیں یار، خدا نخواستہ کچھ برا نہ ہو جائے ہمارے ساتھ، جن بھوت سے بچ بھی گئے ہم دونوں تو بھی آج کل کے حالات سے تم بھی واقف ہو نا، زمانہ کتنا خراب ہے، یہ نہ ہو کہ تمہاری اس طرح کی اٹھ پٹانگ حرکتیں بعد میں مہنگی پڑے ہمیں۔ عمارت کے سامنے کھڑی ہانیہ بغور اس عمارت کا جائزہ لے رہی تھی جب رابعہ نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ہانیہ جو عمارت کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی اس کی بات پر اسے گھور کر رہ گئی۔ رابعہ تمہیں کہا تھا نا کہ تمہیں میرے ساتھ نہیں آنا تو مت آؤ، میں اکیلی بھی آ سکتی تھی یہاں آنا تمہارا اپنا فیصلہ ہے، میں نے فورس نہیں کیا تمہیں، اگر اب بھی تم واپس جانا چاہ رہی ہو تو جا سکتی ہو، میں تو اس عمارت کے اندر ضرور جاؤں گی، وہ اٹل انداز اختیار کرتے ہوئے کہہ گئی، پھر ذرا سائڈ پر ہو کر اعتراف سے عمارت کو دیکھنے کی کوشش کی۔ دیکھنے میں عمارت خاصی پرانی اور بوسیدہ لگ رہی تھی، جیسے صدیوں سے یہاں کوئی آیا ہی نہ ہو، کسی زمانے میں وہ عمارت خاصی شاندار رہی ہوگی، لیکن اب تو کسی بھوت بنگلے کا منظر ہی پیش کر رہی تھی۔ اجڑی حالت، اکھڑا پلاسٹر، خراب ہوا رنگ و روغن، اوپر سیکنڈ فلور کی نظر آتی کھڑکیوں کا کانچ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ ہانیہ نے اس عمارت کی طرف آتی سڑک پر نگاہ دوڑائی، کافی فاصلے پر بند سا باندھ کر اس راستے کو بند کیا گیا تھا، اوپر بہت سی کانٹے دار جھاڑیاں رکھی گئی تھی کہ وہاں سے گزرنا بھی مشکل تھا۔ سڑک کی ایک جانب ایک بورڈ لگا تھا جس پر سرخ رنگ سے کراس کا بڑا سا نشان بنایا گیا تھا، نیچے ممنوع علاقہ درج تھا۔ ہانیہ نے آنکھیں سکیڑ کر اس بورڈ پر لکھے الفاظ پڑھے، پھر بغور عمارت کو دیکھا۔ مغرب کا وقت بھی نکل چکا تھا، اندھیرا گہرا ہونے لگا تھا۔ ہانیہ نے جلدی سے اپنے فون کا ٹارچ آن کیا۔ رابعہ تم بھی اپنے فون کی ٹارچ آن کر لو اور چلو اندر سے دیکھیں عمارت کیسی دکھتی ہے اندر سے، وہ پرجوش سی کہہ کر اندر کی جانب بڑھنے لگی تھی جب عمارت کے پیچھے سے پاگل سا شخص اچانک سامنے آیا۔ ایک لمحے کو ہانیہ اور رابعہ اسے دیکھ کر ششدر سی رہ گئی اور دھڑکنیں اتھل پتھل ہو کر رہ گئی تھی۔ اس شخص کو دیکھ کر، لمبے ملگجے سے بال، میلا اور پھٹا ہوا لباس، چہرے اور ہاتھوں پر لگی مٹی اور بے ڈھنگی چال چلتا وہ کوئی بوڑھا آدمی تھا۔ سب ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائیں گے سب، کوئی زندہ نہیں بچے گا، وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے وہ آدمی پاگل عجیب سے انداز میں الٹی سیدھی باتیں کرتا زور زور سے ہنسنے لگا۔ رابعہ نے خوف کے مارے ہانیہ کا ہاتھ تھام لیا۔ ہانیہ پلیز چلو یہاں سے، یہ علاقہ سیف نہیں ہے، دیکھو وہ آدمی بھی کہہ رہا ہے نا ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے، تم یہ ایڈونچر پھر کبھی دن کی روشنی میں پورا کر لینا پلیز۔ رابعہ نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر منت کی تھی اس سے۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔